الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتطهرين. وقال أيضا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، چونکہ نجاست و طہارت کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے اور اسی سے متعلق آیے قرآنی کی تلاوت کا شرف بھی حاصل ہوا، گفتگو آخر میں یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طرح پیشاب و پیخانے میں حیوانات کی 3 قسمیں کی گئی، جس کی تفصیلات گزری، اسی طریقے سے خون، منی اور مردار میں حیوانات کی 2 قسمیں کی گئیں۔ وہ حیوان جس کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نکلتا ہے، خون جہندہ، اور وہ حیوان جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے، خون جہندہ نہ رکھتا ہو۔ جس کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے اس کا خون نجس ہوگا، اور جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے اس کا خون پاک ہوگا۔ پاک ہونا الگ بات ہے، کھانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ پاک ہونا الگ مطلب ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو کہ کن حیوانات کا خون نجس ہے اور کن حیوانات کا خون پاک ہوا کرتا ہے۔ ویسے تو انسان کا خون بھی نجس ہے، انسان کو بھی ذبح کرے تو اس کا خون اچھل کر کے نکلا کرتا ہے، جہندہ ہے، انسان کا خون بھی نجس ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، جن کا گوشت کھانا حلال تھا، جن کا پیشاب و پیخانہ بھی پاک تھا، لیکن اس کے باوجود بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، بھینس، ان کا خون نجس ہے، جو اچھل کر کے نکلتا ہے وہ خون نجس ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حلال گوشت ہونا الگ بات ہے، پیشاب و پیخانہ پاک ہونا الگ بات ہے، خون بہرحال نجس ہے اس کا۔ اسی طرح بلی، چوہا، لومڑی، شیر، ان جیسی چیزیں، ان کا خون بھی نجس ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ جانور ہیں کہ جن کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نکلا کرتا ہے۔
مرغی بھی اسی طرح، مرغی کو آپ ذبح کریں گے تو اس کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے، اسے مرغی کا خون بھی نجس ہوگا۔ ہاں کتے سور چونکہ وہ عین نجس ہے، اس لیے وہ تو نجس اس کی ہر چیز ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن بلی اور چوہے عین نجس نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نکلتا ہے، اس لیے وہ خون نجس ہوگا۔ وہ تو وہ حلال گوشت جانور، ان کا خون بھی اچھل کر کے نکلتا ہے، وہ بھی نجس ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو نجس خون کی ایک فہرست حیوانات میں آپ کے سامنے تھوڑی سی پیش کی۔ اصول یہی رہے گا کہ جس حیوان کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے اس کا خون نجس ہوگا۔ اس کے مقابل میں وہ حیوانات جن کا خون اچھل کر کے نہیں نکلا کرتا بلکہ بالکل دھیمے دھیمے اسی طریقے سے نکل جایا کرتا ہے، ان حیوانات کا خون پاک ہے۔ چنانچہ سانپ کا خون پاک ہے کیونکہ ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نہیں نکلتا۔ چھپکلی کا خون پاک ہے کیونکہ ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نہیں نکلتا۔ مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون پاک ہے، ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح چھوٹا بڑا جانور ہونے میں بھی فرق نہیں ہے، مچھلی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کا خون بھی چونکہ اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے، اس لیے مچھلی کا خون بھی پاک ہے، چاہے مچھلی کتنی ہی بڑی مچھلی کیوں نہ ہو، ویل مچھلی کی طرح مثلا، پھر بھی اس کا خون پاک رہے گا کیونکہ ذبح کرتے وقت اچھل کر کے خون نہیں نکلا کرتا ہے۔ اسی طرح مگرمچھ کا خون، اگر اس کا خون بھی اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے تو اس کا خون بھی پاک رہے گا۔ البتہ مگرمچھ میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مشہور قول یہی کہ اس کا خون بھی اچھل کر کے نہیں نکلا کرتا ہے، اور جو کہ اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے، مگرمچھ اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود، اتنا خطرناک جانور ہونے کے باوجود، اتنا درندہ جانور ہونے کے باوجود اس کا خون جو ہے پاک مانا جائے گا اگر اچھل کر کے نہیں نکلتا، تو مشہور نظریہ ہے۔ بس آپ نے ان حیوانات کی بھی تھوڑی سی فہرست ملاحظہ کی کہ جن کا خون اچھل کر کے نہیں نکلا کرتا اور پاک ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر رک کر دو اہم مسئلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک، انڈے میں خون نکلے، انڈے کی زردی میں خون لگا ہوا ہو یا انڈے کی سفیدی میں خون لگا ہوا ہو، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈے کے اندر جو خون ہے وہ پاک خون ہوا کرتا ہے یا نجس خون ہوا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آغائے خوئی انڈے کی زردی یا سفیدی میں جو خون لگا ہوا ہو، خون اندر سے نکل آتا ہے، اس خون کو نجس مانتے ہیں احتیاط واجب کی بنیاد پر، جبکہ اس کے مقابل میں آغائے خمینی، آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی، یہ تینوں کے تینوں مہاراجے اس خون کو پاک مانتے ہیں۔ چونکہ نجس اور پاک کا مسئلہ ہے، اس لیے آگے کے انڈے کے کھانے اور نہ کھانے کے حکم میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
چنانچہ سب سے پہلے آغائے خوئی جو احتیاط واجب کی بنیاد پر انڈے کے خون کو نجس مانتے ہیں، اور چونکہ احتیاط واجب لگائیے اس لیے سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ چنانچہ آغائے خوئی کے نزدیک انڈے میں لگا ہوا خون نجس ہے، تو ایسی صورت میں مسئلہ یوں بنتا ہے کہ اگر زردی اور سفیدی کے درمیان ایک بہت باریک جھلی اور پردہ ہوتا، اگر وہ پھٹ نہ گیا ہو اور زردی اس میں خون تھا اور جھلی پھٹی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خالی زردی نجس رہے گی اور سفیدی پاک ہے۔ سفیدی کو الگ کر کے کھایا جا سکتا ہے، اور چونکہ زردی نجس ہو گئی ہے، نجس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی حیوانات کو کھلا دیا جائے، بچے کو کھلا دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن خود مکلف و بالغ انسان کے لیے کھانے کی اس زردی کی آغائے خوئی کے نزدیک اجازت نہیں۔ اور اگر سفیدی کے اندر خون لگا ہوا ہو، زردی بالکل صاف ہو، اور دونوں کے درمیان کی جو باریک جھلی ہے وہ باقی ہے، تو سفیدی نجس ہے اور زردی پاک ہے۔ اس لیے خالی زردی کو جدا کر کے اس کو کھانے کی آغائے خوئی کے وہاں پر بھی اجازت ہے، اگر جھلی پھٹی نہ ہو تو۔ لیکن اگر جھلی پھٹ گئی ہے تو ایسی صورت میں آغائے خوئی کہتے ہیں کہ نجاست چونکہ مخلوط ہو گئی ہے، سفیدی اور زردی دونوں مل گئی ہے، اس لیے پورا کا پورا انڈا نجس ہو گیا، اور پورا کا پورا انڈا نجس ہونے کے سے نہ اب سفیدی کھا سکتے ہیں نہ زردی کھا سکتے ہیں، دو میں سے کوئی بھی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا آغائے خوئی کا مسئلہ کہ جس میں وہ انڈے میں نکلنے والا خون اس کو نجس مانتے تھے، اور اس کی بنیاد پر انڈے کو کتنی حد تک کھانے کی اجازت تھی وہ آپ کے سامنے آیا۔ یہ تھی گفتگو اس پہلو سے کہ اگر انڈے کے اندر خون لگا ہوا نکلے تو آغائے خوئی چونکہ انڈے کی زردی یا سفیدی میں خون کو نجس مانتے ہیں احتیاط واجب کی بنیاد پر، تو جھلی نہ پھٹے تو جس حصے میں خون نہیں ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ جھلی پھٹ جائے تو پورا انڈا پھینک دینا ہے یا حیوانات و بچوں کو کھلا دینا ہے، خود کھانے کی مکلف کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں آغائے خمینی، آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی، تینوں کے تینوں مراجع انڈے میں لگی ہوئی زردی میں چاہے خون ہو چاہے سفیدی میں خون ہو، یہ انڈے کے اندر سے نکلنے والا خون، اس کو تینوں مراجع پاک مانتے ہیں۔ اب جب پاک مانتے ہیں تو ابھی عرض کیا کہ خون کو پاک ماننے کے باوجود بھی خون کو کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ پاک ماننا الگ مسئلہ ہے، خون کو کھانے کی اجازت ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ انڈے میں جو خون زردی کے اندر لگی ہوئی ہے
اس کو کھانے کی اجازت تینوں مراجع نہیں دے رہے، اور تینوں مراجع کہتے ہیں کہ اس خون کو تو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ آغا خمینی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی کے وہاں بہت آسان علاج بھی ہے اور انڈا بھی بچ جائے گا۔ یہ خوبی ہے کہ انڈا بھی بچ رہا ہے بغیر جو ہے کوئی نقصان ہوئے۔ آغا خمینی، آغا سیستانی، آغا خامنائی کہتے ہیں اس خون کو انڈے سے ہاتھ سے نکال کر پھینک دے، باقی پورا انڈا کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ خون نجس نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انڈے کو نجس کرے، اس لیے جو ہے پورا انڈا کھانے کی اجازت ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ تینوں مراجع ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اگرچہ کہ ہماری عقل اس کو مانتی نہیں ہے کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کون سا ڈھنگ اختیار کیا ہے، لیکن بہرحال شرعی مسئلہ تینوں مراجع نے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ انڈے کے اندر جو زردی لگی ہوئی ہے، زردی پر جو خون ہے اس کو آپ چمچے کے ذریعے پھینٹ دیں اور وہ جو اسی انڈے کی زردی میں خون مل کر کے غائب ہو جائے تو آپ اسی انڈے کو پکا کے کھا سکتے ہیں۔ ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے ہی خون تھا، اسی کو ہم نے زردی میں ملا دیا، جس طریقے سے وہ نمک مرچ ملاتا اس طرح خون کو ملا دیا، اور ملانے کے نتیجے خون جو ہے زردی میں غائب ہو گیا۔ آپ جو ہے پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے کہ خون جو ہے غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آ رہا، زردی زردی نظر آ رہی۔ تو یہ تینوں مراجع کہتے ہیں اس طریقے سے پھینٹ کے خون کو اندر ملا کر کے، بلکہ ہماری اصطلاح میں کہ خون کو اور گندا کر کے انڈے کو اور گندا کر دیا جائے اور اس طریقے سے گندا کر کے آپ پکا کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے البتہ ضروری نہیں ہے اس طرح کرنا، بہتر تو یہ کہ خون کو نکال کر کے پھینک دے اور پھر انڈے کو کھایا جائے، لیکن کوئی چاہے تو انڈے کو اندر پھینٹ کے بالکل انڈے کو ملا کر کے خون کو غائب کر دے، اور خون کو غائب کرنے کے بعد انڈے کو پکا کر کے کھا سکتے ہیں، جس طریقے سے آملیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ملائی جاتی، خون ملا ہوا انڈا بھی آملیٹ میں ملا کے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے تینوں مراجع کہہ رہے ہیں، اور کچھ ہماری عقل میں بیٹھتا نہیں ہے، لیکن ہماری عقلوں سے قریب کرنے کے لیے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان دو مثالوں کو اصل میں کہتے ہیں قانون استہلاک۔ یہاں پر قانون استہلاک جاری ہے، اور قانون استہلاک کسے؟ خون کو انڈے کی زردی میں پھینٹ کر کھانے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ وہ قانون استہلاک کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے انڈے سے کہ انڈا کس طرح کھانے کی اجازت ہے۔ وہ ذرا ذہن کو بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن وہ شرعی مسئلہ کس طرح صحیح ہوا ہے، اس کی پہلی مثال یہ کہ اگر کوئی دودھ کا گلاس نجس ہو جائے تو دودھ کو پاک کرنا ممکن نہیں، کیونکہ مضاف ہے، مضاف پاک نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ آغا خوئی نے 3 طریقے لکھے ہیں کہ اس طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سے ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اصل میں استہلاک کا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ اس گلاس کے دودھ کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ اگر قرب بھر پاک پانی موجود ہے، اس کے اندر آپ وہ نجس دودھ ڈال دیں، جو نجس ہو گیا تھا اس دودھ کو ڈال دیں، اور نجس دودھ کو ڈالنے کے نتیجے میں وہ قرب میں مخلوط ہو کے بالکل غائب ہو گیا ہے، اور قرب کے پانی کے اندر اس طرح مخلوط ہو گیا کہ اب دودھ کا کوئی ذرہ نظر ہی نہیں آتا ہے، دودھ پانی میں ہلاک ہو کر کے رہ گیا ہے، دودھ بالکل اپنی حقیقت کو چھوڑ چکا ہے، دودھ کی ذات و ذرات ختم ہو چکے ہیں، تو دودھ پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ ہمارے ہاتھ پہ تو کچھ بھی نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال وہ دودھ، اس کے ذرات اس پانی میں موجود ہیں،
لیکن پھر بھی وہ ذرات پاک ہو چکے ہیں، کیونکہ ہو سکتا آئندہ زمانے میں کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے کہ پانی میں دودھ ڈال دینے کے باوجود وہ مشین جو ہے دودھ کے ذرات کو کھینچ کر واپس لائے اور دودھ واپس ہمارے ہاتھ میں گلاس کے اندر آ جائے، تو وہ دودھ اب پاک ہوگا۔ پہلے نجس تھا، لیکن پانی میں جانے کے بعد پھر واپس دوبارہ نکالا مشین کے ذریعے سے، اور وہ دودھ ہمارے ہاتھ میں گلاس کے اندر آ گیا، تو وہ دودھ جو ہے پاک ہوگا، کیونکہ ذرات غائب تو نہیں ہوئے، ذرات اس کے اندر ہی موجود ہے، پانی کے اندر ختم تو نہیں ہوئے۔ اس کو کسی ایسی جو ہے جس طرح لوہے کو کھینچنے والا لو چمک ہوا کرتا ہے، اس کے دودھ کے ذرات کو کھینچنے والی بھی کوئی مشین جو ہے دریافت ہو جائے اور اس کے نتیجے اس کو کھینچ کر کے ذرات کو پھر دوبارہ گلاس میں ڈال کر دودھ بنایا جا سکے، تو دودھ بالکل پاک ہوگا، کیونکہ دودھ اپنی حقیقت چھوڑ چکا ہے، اپنی ذات کو فنا کر چکا ہے، دودھ کی ماہیت ختم ہو کر کے رہ گئی ہے، بلکہ وہ پانی ہی بن گیا ہے۔ اس لیے استہلاک اسی کو کہتے ہیں، استہلاک ہلاکت سے نکلا، دودھ ہلاک ہو کر کے رہ گیا، ختم ہو گیا نہیں۔ اس لیے یہاں پر دودھ پاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ دودھ کے ذرات نجس اسی پانی کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی دودھ پاک ہوگا۔ یہ اپنے ایک مثال ملائے تو پھر یہ قانون استہلاک کی مثال ہے کہ جہاں پر کوئی چیز پاک نہیں بھی ہو سکتی تھی، اس کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے مراجع کرام نے ذکر کیا ہے۔ دوسری مثال، اگرچہ کہ یہ مثال بہت اچھی نہیں ہے لیکن پیش بہت آتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے دانت میں عام طور پر خون وغیرہ نکل آتا ہے، اور خون نجس ہے، انسان کا خون ابھی بتایا کہ انسان کا خون نجس ہوا کرتا، اور اصول ہے کہ جس جانور کو بھی ذبح کرنے سے اچھل کر کے خون نکلے وہ خون نجس ہوا کرتا ہے، انسان کا خون بھی اچھل کر کے نکلتا ہے، نجس خون ہے۔ چنانچہ انسان کا خون نجس ہے تو دانت کے اندر آنے والا مسوڑوں کے درمیان اور دانت کے اندر سے جو خون آنے والا ہے وہ خون بھی نجس ہے، اس کو بھی پینے کی اجازت نہیں ہے، وہ پینا جو ہے حرام ہے، کیونکہ ایک تو خون نجس ہونے کے سے حرام ہے، دوسرا خون پاک بھی ہو تو پینے کی اجازت نہیں ہے، دونوں باتیں، اس لیے جو ہے اس کو پینے کی اجازت نہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے انسان کے منہ میں ایک پاک کرنے کی مشینری لگائی ہے جو ہر نجس چیز کو پاک کرتی ہے، خالی خون کو نہیں بلکہ اور بھی باہر سے کوئی چیز نجس انسان کے منہ میں آ جائے اس کو پاک کرتی ہے۔ چنانچہ منہ انسان کا پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ یہ خون انسان کے تھوک میں اتنا مل جائے کہ خون بھی تھوک بن جائے، خون بھی تھوک بن جانے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے تھوک میں خون کا مزہ ختم ہو جائے گا، آپ جو ہے منہ میں کبھی کبھی خون کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، اور یہ تھوک میں تھوڑا سا مل بھی جائے تو پھر بھی تھوک میں خون کا کچھ نہ کوئی مزہ آتا رہتا۔ جہاں پر خون تھوک میں ملنے کے بعد اتنا زیادہ مل گیا ہے کہ اب خون کے اندر خون کا مزہ ختم ہو گیا، خون کے اندر تھوک ہی کا مزہ پیدا ہو، گویا کہ ہمارے دانت سے نکلنے والا خون ہمارے تھوک کے اندر ہلاک ہو کر کے رہ گیا، جس طرح دودھ پانی میں ہلاک ہو کر کے رہ گیا تھا، دانت سے نکلنے والا خون ہمارے تھوک میں ہلاک ہو کر کے رہ گیا، اور تھوک میں ہلاک ہونے کے بعد اب جب خون بھی تھوک بن جائے تو پاک ہو گیا، پینا بھی جائز ہے کیونکہ تھوک کو پینے کی اجازت ہے، اس لیے وہ خون جو تھوک میں مل گیا اس کو بھی پینے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ خون نہیں رہا، خون نے اپنی حقیقت و ماہیت کو چھوڑ دیا، وہ تھوک بن گیا، خون ہلاک ہو کر کے رہ گیا۔ جب خون ہلاک ہو جائے تو قانون استہلاک جاری ہوتا ہے،
اور کہا جائے کہ خون نہیں رہا، وہ تھوک بن گیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس تھوک کو بھی پینے کی اجازت ہے، حالانکہ نجس تھا، حالانکہ خون پینے کی اجازت نہیں ہے پاک ہونے کے باوجود، بلکہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر اس خون والے تھوک کو پی لیا جائے تو خون اصل میں تھوک بن گیا ہے، اور خون نے اپنی حقیقت چھوڑ دی، تھوک ہی بن گیا۔ اس تھوک کو جس میں خون تھا اس تھوک کو پینے کی بھی اجازت ہے، اگر تھوک بن گیا خون تبدیل ہو گیا، خون نہ رہے تھوک بن جائے تو تھوک کو پینے کی اجازت ہے روزے کی حالت میں بھی، اتنی اجازت ہو۔ منہ اتنا انسان کا پاک کرنے والا، اتنا طاقتور ہے کہ خون جیسی نجس چیز کو، اول تو خون کو پینے کی اجازت نہیں، پاک بھی ہو تو پھر وہ خون جو انسان کا خون ہے تو نجس بھی ہے، اس کو بھی پینے کے، حتی روزے کی حالت میں بھی پینے کی اجازت ہو جائے اگر خون تبدیل بد تھوک ہو جائے اور خون اپنے اندر استہلاک اختیار کر لے۔ تو آپ نے دیکھا استہلاک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو انسان کو کتنی جگہ پر کام آیا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی ایک ہٹ کر اچھی مثال تو نہیں ہے، لیکن خون کی مثال تو بہت زیادہ پیش آتی رہتی ہے۔ یہ مثال کبھی کبھی پیش آتی ہے، اور کبھی کبھی اس طرح پیش آتی ہے کہ اگر اتفاق سے کسی کے منہ میں روزے کی حالت میں پیشاب کا قطرہ اڑ جائے اور وہ پیشاب کا قطرہ تھوک میں مل کر تھوک بن جائے، اس پیشاب کو پینے کی بھی اجازت ہے، اگرچہ کہ انسان کا نجس پیشاب تھا، باہر سے آنے والا پیشاب ہے، پھر پینے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ پیشاب نہیں رہا، وہ تھوک بن گیا اصل، کیونکہ پیشاب استہلاک اختیار کر گیا تھوک کے اندر۔ جب استہلاک ہو جائے تو اس کی ماہیت و حقیقت ختم ہو کر کے رہ گئی، اب وہ خون یا وہ پیشاب حقیقت میں تھوک کی ماہیت میں تبدیل ہو گیا، تھوک کی ذات میں تبدیل ہو گیا، اس لیے اس کو جو ہے پینے کی اجازت ہوا کرتی، پیشاب کو بھی اور اس خون کو بھی۔ لیکن آپ جا کے خالی آدھا جملہ ہمارا نقل کریں گے تو یہ تو بڑے عجیب و غریب بات ہے کہ مولانا صاحب نے جو ہے پیشاب پینے کی بھی اجازت دے دی اور خون پینے کی بھی اجازت دے دی ہے، آدھا جملہ نقل نہیں کر، پورا جملہ نقل کرنا کہ خون استہلاک اختیار کر جائے، پیشاب استہلاک اختیار کر جائے تب جا کے پینے کی اجازت ہے، تب روزے کی حالت میں پینے کی پیشاب کو بھی اجازت ہے، خون کو بھی اجازت ہے، بلکہ ساری نجاسات کو اجازت ہے اگر استہلاک اختیار کرے۔ وہ اصل میں خون ہی نہیں رہا، اصل میں وہ پیشاب ہی نہیں رہا، وہ تو تھوک ہے، تھوک کو پینے کی اجازت ہے روزے کی حالت میں۔ تو یہ اصل یہی قانون ہے کہ جس کی وجہ سے انڈے کے اندر سارے مراجع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈے کے اندر ملا کر پھینٹ کر بالکل آپ زردی کے اندر اس طرح ملا دیں کہ انڈے کے اندر خون بالکل غائب ہو جائے، تو استہلاک کی وجہ سے اس انڈے کو اب ملانے کے بعد کھانے کی اجازت ہے، ویسے ہی اٹھا کر کے کھاتے تو کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ملانے کے بعد جو ہو اٹھا کر کے ملانے کے بعد انڈے کو کھانے کی اور آملیٹ بنا کر کے کھانے کی اجازت ہے۔ تو ویسے ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا تھا، لیکن آپ کے سامنے جب استہلاک کی یہ دو مثالیں آ گئی تو مراجع کرام نے نجس میں استہلاک کی مثال پیش کی، انڈے کا خون تو پھر بھی بہرحال وہ لوگ پاک مان رہے ہیں، اس لیے استہلاک میں بطریق اولا جو ہے وہ پاک ہونے کے نتیجے میں کھانے کی بھی اجازت ہو جائے گی جب وہ غائب ہو گیا، انڈے کے اندر گم ہو کر کے رہ گیا ہے۔ ویسے پھر بھی بہتر یہ کہ انسان خون نکال کے کھائے، لیکن انسان اگر چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی کہ اس کو پھینٹ کے ملا کر کے بھی کھانے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ یہ آج کا ایک مسئلہ تھا کہ انڈے کے اندر خون نکل آئے تو اس کا راہ حل کیا ہے، خوئی جو نجس سمجھتے تھے ان کے نزدیک کیا نظریہ بنتا ہے، اور باقی مراجع خمینی، سیستانی، خامنائی جو پاک سمجھتے اس انڈے کو، ان کے نزدیک اس خون کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔
دوسرا اہم مسئلہ جو اسی کے ذیل میں خون کے مسئلے میں آتا ہے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ جس جانور کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد جو خون اچھل کر کے نکلتا ہے وہ جانور، اس کا خون نجس ہوا کرتا ہے۔ لیکن پچھلے درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ سارا خون نکل جانے کے بعد جو اندر حیوان کے خون رہتا ہے، بکرے کے اندر خون رہتا ہے، وہ اندر کا خون پاک ہوا کرتا ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ نے جو بکرے میں ملاحظہ کیا کہ اچھل کر کے باہر نکل جاتا ہے وہ نجس ہوا کرتا، بکرے کے اندر جو جسم میں خون رہ گیا وہ پاک ہوا کرتا، اس مسئلے کو آپ بلی میں لے کر آ جائیں۔ بلی کو اگر کوئی ذبح کرے تو اس کا خون اچھل کر کے نکلے گا، جتنا خون اچھل کر کے نکل چکا ہے، اور نکلنے کے بعد اب جو خون بلی کے بدن میں باقی رہ گیا وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ پاک ہے، وہ بھی پاک ہے، اور بلی کی چمڑی اور گوشت بھی پاک ہے۔ پاک ہونا الگ مسئلہ ہے، کھانے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر بلی کو کوئی شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے، فرع اوداج اربعہ کرتا ہے، یہ فرع اوداج اربعہ بھی ایک عجیب قصہ تھا، اس لیے وہ اچھا یاد آ گیا کہ ایک صاحب جو ہے، ایک پوری ٹیم ایران کے اندر دیہاتیوں سے، وہ قافلے وغیرہ آتے ہیں دیہاتیوں پر مشتمل، گئے ایک دن آغائے گل پیگانی کے پاس، اور جانے کے بعد ایک دیہاتی نے آغا گل پیگانی سے مسئلہ پوچھا کہ ہم حیوان کو پاک بنانا چاہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آغا گل پیگانی کا اگر فرع اوداج اربعہ باشد پاکس، کسی نے جو ہے آ کر کے ان صاحب سے کہا کہ بھائی آپ نے کیا اپنا مسئلہ پوچھا اسے؟ کہا مسئلہ پوچھا تو کیا کہا انہوں نے تو التماس سے دعا کر دی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہا، یعنی وہ سمجھتے کہ گل پیگا نے التماس سے دعا کی، فرع اوداج اربعہ کا مطلب کوئی عربی کو بہت بڑی دعا دے دی، یعنی فرع اوداج اربعہ کا مطلب 4 رگیں کٹنا چاہیے، فرع یعنی کاٹنا، اوداج یعنی رگیں، اربعہ یعنی 4 رگوں کاٹنے کا نام ہے فرع اوداج اربعہ۔ وہ سمجھو بہت بڑی عربی میں کوئی دعا کر دی ہمارے لیے۔ تو یہ مراجع کے الفاظ کو سمجھنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا کہ مراجع کے الفاظ کو انسان، آدمی کبھی کبھی کہتے توضیح بہت آسان ہے، اتنی آسان نہیں ہوتی، اس کے جو ہے ٹیکنیکل الفاظ ہوا کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ جو اگر بلی کو کوئی ذبح کرتا ہے اور شرعی طریقے سے ذبح کریں، اس کی 4 رگوں کو کاٹا جائے اور اس کا خون جو ہے جتنا معمول کے مطابق نکلتا نکل جائے، تو اس کے نتیجے بلی کے اندر کا خون بھی پاک ہے اور ساتھ ساتھ بلی کا بدن بھی پاک ہے، بلی کی چمڑی بھی پاک ہے۔ اس طرح شیر میں بھی کوئی شیر کو پکڑ کر کے ذبح کرے، البتہ کون کرے گا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے شیر کو پکڑ کے ذبح کر دیا اور شرعی طریقے سے شیر کو ذبح کیا 4 رگوں کے ساتھ، تو شیر جو ہے اب پاک ہو گیا۔ پاک ہو گیا کا مطلب شیر کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، پاک ہو گیا خالی، یعنی اب نجس نہیں کرے گا بس۔ اسی لیے شیر کی چمڑی بازار میں بڑی مہنگی بکتی ہے، اگر وہ پاک کر کے بیچے تو کتنی مہنگی ہوگی۔ چنانچہ اگر شیر مرا ہوا اس کی چمڑی نکال کر کے کوئی کوٹ وغیرہ بنایا جائے تو کوٹ نجس ہوگا، لیکن اگر ذبح کر کے شیر کو اس کی چمڑی سے کوٹ بنایا جائے تو وہ کوٹ بالکل پاک ہوگا، کیونکہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ تو اصل اصول یہی ہے کہ جو عین نجس جانور نہیں ہے، عین نجس کتا، سور اور کافر، ان 3 کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کو ذبح کریں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ کچھ ان میں سے کھانے کی اجازت ہے، کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے بکری، گائے وغیرہ کو کھانے کی اجازت ہے، پاک بھی ہے ساتھ ساتھ کھانے کی اجازت، لیکن کچھ جانور سے ذبح کرنے کے بعد اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال پاک ہو گئے شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے نتیجے میں۔ یہ تھا دوسرا مسئلہ
پہلا مسئلہ انڈے کی زردی میں خون لگا ہوا آ جائے. دوسرا مسئلہ شیر و بلی کی کھال کیسے پاک ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے وہ حیوانات جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا لیکن عین نجس نہیں ہے، ان کو کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے. اسی کے ذیل میں جب ہمارے سامنے ایک اصول آ گیا، خون منی اور مردار میں جانوروں کی دو قسمیں تھیں. اگر ذبح کرنے کے بعد خون اچھل کر کے نکلتا ہے تو خون نجس ہے، اور اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے تو خون پاک ہے. جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، کھٹمل، مچھر، مکھی، ان کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا، خون پاک ہے. خون مردار اور منی میں یہی اصول چلے گا. دو قسم کے حیوانات ہو گئے. چنانچہ اب ہمیں شک ہو رہا ہے ہمارے سامنے جو جانور ہے اس کا خون ذبح کر کے اچھل کر کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، تو کیا اس کے خون کو پاک مانیں گے یا نجس مانیں گے؟ اس کے مردار کو پاک مانیں گے یا نجس مانیں گے؟ اس کی منی کو پاک مانیں گے یا نجس مانیں گے؟ کسی شک کی بنیاد پر اصل براءت جاری ہوگی، اور ایسے جانور کے سلسلے میں کیا شک ہو رہا ہے کہ اس کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے، اچھل کر کے نہیں نکلتا، اس کا خون پاک ہے. مثال کے طور پر مگرمچھ اتنا بڑا جانور ہے کہ انسان کو یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے نہیں نکلتا. تو شک کی صورت میں شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مگرمچھ کا خون پاک رہے گا، مگرمچھ کا مردہ پاک رہے گا، مگرمچھ کی منی پاک رہے گی. یہ اصول. لیکن جس جانور کا خون ذبح کرتے ہوئے اچھل کر کے نکلتا وہ نجس ہے، اور نجس بھی ایسا ہے کہ جس کو لگے گا اس کو نجس کرے گا. جہاں پر بھی دوسری جگہ پر لگے گا وہاں پر نجس کرے. اتفاق سے یہی نجس خون کا قطرہ ایک قطرہ پورے سالن کی دیگچی میں گر گیا، نجس قطرہ. تو اب آپ اس دیگچی کو چاہے کتنا ہی پکائیں پاک نہیں ہو سکتا، نجس ہو گیا. اس پتیلی کو پھینک دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، پھینک دینا. اسی طریقے سے چوہے کی مینگنی کا ایک دانہ بھی گر گیا تو اس کے نظر پورے دیگ جو ہے وہ خراب ہو گئے، اس کو پھینک دینا واجب ہے. تو کھا نہیں سکتے، کسی کو کھلا بھی نہیں سکتے. اس لیے یہاں پر یہ جو نجس ہو گیا تو پھینک دینا واجب ہے. خون اگر گر گیا دیگچی میں تو پوری دیگچی نجس ہو جائے گی، پکانے سے بھی وہ پاک نہیں ہوگا. استحالہ والا قانون یہاں پر جاری نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے کہ بھائی اس کو مکس کر دیں سالن کے اندر، اور وہ سالن میں جتنا پکا کے اس کو بالکل گرم کر دیں، اس کے نتیجے کے اندر وہ خون بالکل غائب ہو گیا سالن میں، اور اس کے نتیجے میں پاک ہو گیا. نہیں، یہاں پر وہ قانون نہیں چلے گا. قانون چلنے کی اپنی اپنی جگہ ہوا کرتی، ہر جگہ اپنی مرضی سے قانون نہیں چلتا. اسی لیے تو مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے، روایات کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہاں پر جو چلتا ہے کہاں پر نہیں چلا کرتا. اللہ نے منہ کو یہ صلاحیت دی کہ نجس کو پاک کر سکتے، سالن کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ نجس کو پاک کر دے. سالن میں یہ صلاحیت نہیں ہے، منہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خون کو پاک کر کے تھوک میں تبدیل کر دے، خون کو پیشاب کو پاک کر کے تھوک میں تبدیل کر دے. منہ میں صلاحیت دی، یہاں پر جو ہے سالن کو یہ صلاحیت نہیں دی. اور انڈے میں جو ہم مکس کرتے تو وہ انڈے میں خون پاک خون تھا، یہ نجس خون گرا ہوا ہے، اور نجس خون کے گرتے ہی پورا سالن نجس ہو جائے گا. سالن جب نجس ہو گیا تو سارا سالن پھینک دینا. یا زیادہ سے زیادہ حیوانات و بچوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن بچوں کو کھلانے کے بعد اس کا منہ بھی پاک کرنا پڑے گا تاکہ اس کا منہ جو ہے نجس ہونے کے سے پورے گھر کو نجس نہ کرے. بچوں کو کھلانے کی نجس چیزوں کا اجازت ہوا کرتی ہے. چنانچہ اگر ایک قطرہ بھی گر گیا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ پورا کا پورا جو ہے دیگچہ نجس ہو جائے گا. ہاں البتہ کہیں پر ہمیں پڑا ہوا خون ملا، جس طرح سامنے جانور تھا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اب ہم
خود جانور کو نہیں لے رہے بلکہ اس کے بجائے خون خود کو لے رہے ہیں. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ وہ خون ہے کہ جو اچھل کر کے نکلا یا یہ وہ خون ہے کہ جو اچھل کر کے نہیں نکلتا. شک ہو رہا ہے تو اس میں بھی اصل براءت جاری کریں گے. شبہ موضوعیہ اس کے اندر اصل براءت جاری کریں گے اور کہیں گے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے ملاحظہ کیا خون کے ابواب میں قانون حیوانات کا 2 حیوان میں تقسیم کیا گیا. خون اچھل کر کے نکلتا ہے یا اچھل کر کے نہیں نکلتا. اچھل کر کے نکلے گا تو نجس اور اچھل کر کے نہیں نکلے گا تو پاک. یہ اصول جو ہے اس خون منی و مردار میں جاری ہوا کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ بات ختم ہو گیا. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص قرضہ لینے ایک آدمی کے پاس گیا اور دوسرے آدمی کے پاس اس نے پرائز بانڈ لگا لی کہ جب میں میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو وہ دے دوں گا اور لے لوں گا. اب اگر اس دوران میں انعام نکلتا ہے انعام نکلتا ہے ملکیت آپ کی اپنی ہے اس کو دے تو نہیں دیے تو انعام جو ہے وہ آپ کا ہی کہلائے گا. امانت کے طور پر رکھا ہے نا وہ قرضہ یعنی قرضے کے بدلے میں گروی کے طور پر وہ رکھا ہے مثلا تو گروی کا مال تو جو ہے آپ کی اپنی ملکیت ہے جب تک کہ وہ معاہدے کے تو اس کو خریدنے کی اجازت نہ ہو جائے تب تک اس کی ملکیت نہیں رہے گی. وہ آپ کی ملکیت رہے گا. انعام بھی آپ کا رہے گا. ہاں شیر بے ہوش ہو مردہ جب تک کہ نہیں اس کو بے ہوش کر کے باقاعدہ انجیکشن لگا کے یا بالکل سامنے سے گولی مار کے جو ہے بے ہوش کر دے مثلا دور سے گولی مار کے بھی بے ہوش کیا جائے تو بے ہوشی کی حالت میں بھی ذبح کرے تو اس کی کھال بالکل پاک ہوگی. ہاں وہ مردہ نہیں ہے وہ ابھی تک زندہ ہے یعنی یہ مسئلہ بہت اچھا ہے جو پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا قیمے کے باب میں. قیمہ جب ہم جتنا بھی دھوتے ہیں بعد میں پھر وہ لال پانی ہو جاتا ہے تو وہ قیمہ کھانے کی اجازت ہی نہیں. قیمے میں آپ جتنا بھی دھوئیں گے وہ لال پانی تو پھر بھی نکلے گا اس کے. اس لیے وہ قیمے کے اندر جو خون موجود ہے وہ سالن میں ڈالنے کے بعد مخلوط ہو کے استحالہ ہو جاتا ہے وہاں پر پاک مانا جاتا ہے کیونکہ خون پاک ہے کیونکہ اندر کا خون ہے اس لیے وہ استحالہ مانا گیا اور استحالے کی بنیاد پر قیمہ گوشت یا سالن جو بھی بناتے ہیں وہ پاک مانا جائے گا. اس سے نجس نہیں ہوگا. کھانے کی بھی اجازت ہے. ہاں اگر کوئی نجس دودھ کا دہی بناتا ہے تو نجس دودھ پاک نہیں ہوگا بلکہ دہی بھی نجس رہے گا. اس کو پاک کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں فقط. نمبر 1 یا تو یہی کہ استہلاک واقع ہو جائے جیسے حوض میں ڈال دیں. نمبر 2 کہ اسی دودھ کو آپ مکھن یا پنیر بنا کے بالکل سخت کر دیں اور اس کو اتنی دیر حوض میں رکھیں کہ ہر ذرے میں پانی پہنچ جائے تو پاک ہو جائے گا. یہ دوسرا طریقہ جو ہے آخوئی نے ذکر کیا. اور تیسرا طریقہ تصعید کا ہے. یہ تھا طریقہ تجمید کا جامد بنا دینا. تیسرا طریقہ ہے تصعید. صعید سعد کی تو اوپر اڑنا ہے نا. تصعید یعنی آپ اس دودھ کو جو نجس ہے اس کو چولہے میں اتنا پکائیں کہ بھاپ بن کے اڑے. بھاپ بن کے اڑ جب رہی ہے تو اس وقت جو ہے آپ اس بھاپ کو روکنے کے لیے اوپر ایک کپڑا لگا دیں. ایسا کپڑا کہ اس بھاپ کو اپنے اندر جذب کر لیں. جیسے ہی وہ بھاپ بن کے کپڑے میں آئے گی کپڑے کو نچوڑ کر پھر گلاس میں ڈالے اور پھر جو ہے گلاس کے اندر دودھ پیدا ہو جائے. یہ جو ہے وہ دودھ آپ کا پاک ہو گیا. تصعید یہ 3 طریقے جو ہے ذکر کیے کہ جس کے ذریعے سے دودھ کو پاک کیا جا سکتا ہے. کسی بھی مائع جات کو پاک کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ وقت بھی ختم ہو گیا اور انشاءاللہ آئندہ جو سلسلہ رہے گا اس میں اس بات کا آپ بھی تیاری کر کے آئیں کہ جو پرانی چیزیں گزر چکی ہے اس میں سے یا باہر سے جو بھی سوالات ہیں سوالات ذہن میں بنا کر لے کر آئے تاکہ جو ہے سوالات کرنے میں آسانی ہو جائے. ایک درود دے محمد و آل محمد.